تو مستحب کے ترک کرنے پر کسی کو قتل کرنا کیا جائز ہے؟ اب اس کا مزاج کیا ہے؟ چھوٹی سی غلطی پہ قتل کر دیے. پھر آگے دیکھیں کہ ایسی کہانیاں کرامات کیوں بنا کر پیش کی جاتی ہیں؟ اپنا خوف پھیلانے کے لیے. حالانکہ اللہ کے اولیاء وہ تو رحمت کی علامت ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں، ان سے قربت ہوتی ہے، خوف نہیں، ان سے رحمت کی دعائیں، رحمت کی کہ میرے لیے اللہ سے رحمت مانگیں، کہ میری بھلائی، میری دنیا کی خیر، آخرت کی خیر مانگیں. ان سے تو یہ توقعات ہوتی. مصر فتح ہوا تو ایک مشکل کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا، وہ یہ تھی کہ دریائے نیل کا پانی بہنا بند ہو گیا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس ماہ میں اس دریا کا پانی بہنا کم ہو جاتا ہے، ایک دوشیزہ کو ہم جواہرات پہنا کر، اسی طرح عمدہ لباس پہنا کر دریا برد کرتے ہیں، پھر یہ بہتا ہے. ظاہر ہے یہ وہ چیز تھی جو اسلام کے مزاج کے خلاف تھی. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے خط لکھا. یہ واقعہ کتب تواریخ میں موجود ہے، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس میں یہ بات پروو ہوتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہیں، اور اس کا جو ہے نا وہ مزاج کیا ہے. اللہ کے اولیاء کی کرامات کا مزاج یہاں سے سمجھیں. چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بطاقہ بھیجا، پرچی بھیجی، اور کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ دریا میں پھینک دینا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے. یہ ایک اللہ کے ولی کی کرامت ہے. بطاقہ دریا میں ڈالنے کی دیر تھی، اس کا پانی بہنا شروع ہو گیا، اور وہ جو ایک رسم تھی وہ ختم ہو گئی. یہ اللہ کے اولیاء کا مزاج ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو حل کر دے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی، وہ نبی تھے. سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم رزق دیا. اس طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل دیے. اسی طرح اور 20 واقعات ہیں کہ اللہ کی اولیاء جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، وہ مدد کرتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد نازل کرتے ہیں اور تکلیف کو دور کرتے ہیں. لہذا اللہ سے دعا مانگیں. اور دیکھیں نا کرامت کا مزاج بھی دیکھیں کہ جب غیر مسلم اس کو دیکھیں گے تو ان کا مسلمانوں پر بلیف بڑھتا ہے کہ واقعی ہم تو ایک عرصے سے اس مصیبت سے دوچار تھے، اس نے اللہ سے دعا کی اور یہ ایک پیغام بھیجا تو یہ دریا چل پڑا. اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی سچے لوگ ہیں. اسلام چاہیے اور صداقت بازی ہوتی ہے. بڑی معذرت سے ہمارے یہاں بہت سے واقعات، قصے، کہانیاں کرامات کے نام پر جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں تحفظات ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کے بارے میں سوال کر لے تو ہم اس کو کیسے کنونس کریں. مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ اللہ کے واقعی ایک ولی ہیں اور محترم ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں. ان کے بارے میں ایک کہانی کرامت کے طور پر پیش کی جاتی ہے. جی ان کا ایک شاگرد تھا، مرید، اس نے لوٹا رکھا، لوٹے کی ٹوٹی کا رخ قبلہ کی طرف نہ ہوا. کچھ لوگ بھی ان کو ملنے آئے ہوئے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو ان کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا. پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کا رخ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو گیا. اب دیکھیں نا، یہ کیا اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ درگزر نہیں کرتے، وہ ہدایت کی دعا نہیں کرتے، رحم نہیں کرتے؟ پھر جتنی غلطی اتنی سزا. کیا یہ کتنے کو اسلام کی تعلیمات کی کتنی بڑی مخالفت ہے کہ جس پہ اس کو قتل کیا جائے؟ زیادہ سے زیادہ ایک مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے. کیسا ہو جائے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی کسی حدیث میں نہیں آتا کہ جب آپ اپنا برتن وغیرہ رکھیں تو اس کا رخ بھی قبلہ کی طرف کریں. میرے نالج میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں، انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں. اگر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ مستحب ہے. تو مستحب کے ترک کرنے پر کسی کو قتل کرنا کیا جائز ہے؟ تو یہ اس طرح کرامات، اور اس کا دیکھیں نا، اس کا اگر مزاج دیکھیں، پہلی جو کرامت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کا مزاج دیکھیں.
اس کو سن کے اللہ کی ذات پر ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے سوال کیا ہے، غیر مسلم دیکھے گا، واقعی اسلام کی سچائی کو مانے گا۔ اب اس کا مزاج کیا ہے؟ چھوٹی سی غلطی پہ قتل کر دیے۔ پھر آگے دیکھیں کہ ایسی کہانیاں کرامات کیوں بنا کر پیش کی جاتی ہیں؟ اپنا خوف پھیلانے کے لیے کہ بس پیر صاحب کا جو احترام ہے وہ اس میں خلل نہیں آنا چاہیے، یعنی خوف۔ حالانکہ اللہ کے اولیاء وہ تو رحمت کی علامت ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں، ان سے قربت ہوتی ہے، خوف نہیں، ان سے رحمت کی دعائیں، رحمت کی کہ میرے لیے اللہ سے رحمت مانگیں، کہ میری بھلائی، میری دنیا کی خیر، آخرت کی خیر مانگیں، ان سے تو یہ توقعات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی قصے کہانیاں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔